حالیہ حاجی امام نے نوروز پر اپنے تعلیق مبارک کی نوازش کی ہے، اس پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ہر خوشی کا موقع جی، اس میں ہماری خوشیاں دوبالا ہو جاتی ہے جب زمانے کے امام دعا و برکات سے ہمیں نوازتے ہیں، تو یہ نوروز کا موقع بھی ہمارے لیے بہت ہی خوشگوار اور بابرکات ہے کہ زمانے کے امام کی دعا و برکات جمع۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ہم چلتے ہیں پھر۔ اب جو تعلیقے کی ابتدا ہوتی ہے وہ عموماً تو ویسے جس طرح گزشتہ تعلیقوں میں امام نے جماعتوں کو اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، بالکل اسی طرح اس تعلیق کی ابتدا بھی پہلے امام کی دعا و برکات سے ہوتی ہے۔ تو میں جسٹ پڑھ دیتا ہوں۔ بالکل۔ تو مائی ڈیئر اسپریچول چلڈرن، ہمارے پیارے روحانی بچوں، آن دا اوکیزن آف نوروز دی 21st of March 2021 I send my most affectionate paternal, maternal, loving blessings to all my beloved spiritual children of my worldwide جماعت۔ سر پہلی بات تو اس میں یہ ہے، اور یہ اکثر میں فیسینیٹ بھی ہوتا ہے، امام کی جتنے بھی آپ 11 جولائی کے تعلیقہ دیکھیے، نوروز کا تعلیقہ دیکھیے، سالگرہ مبارک کا تعلیقہ، ہر تعلیقے کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے، اور جب بھی امام دعا فرماتے ہیں تو میرے ذہن میں یہ تاثر آتا ہے کہ جیسے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، وہ برکات کی نوازش، برسات جو ہے وہ ہونے لگی ہے۔ تو یہ جو ابتدائیہ امام کا ہر جو تعلیقے میں ہوتا ہے وہ ایک بڑا پیغام دیتا ہے خوشی کا، ایک شادمانی کا، بلکہ دعا سے آغاز اور دعا سے انجام۔ جس طرح ہم کسی بھی نعمت کا استعمال کرتے ہیں تو دعا سے شروع کرتے ہیں، اور نعمت سے لطف اندوز ہونے کے بعد دعا سے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ اور سر اس دعا میں بھی آخری جو الفاظ ہیں نا وہ بڑے فیسینیٹنگ ہیں، بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ہم دعاسیز دیتے ہیں اپنی ورلڈ وائڈ جماعت کو، دنیا بھر کی ساری جماعت کو۔ اب ورلڈ وائڈ جماعت جو ہے نا، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ایک بڑا فیسینیٹنگ ٹرم ہے۔ صحیح۔ ورلڈ وائڈ جماعت کا مطلب یہ کہ پوری جماعت جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے انڈائریکٹ پیغام یہ کہ ہم اپنے آپ کو ایک کنٹری میں محدود سمجھتے ہیں، لیکن ورلڈ وائڈ جماعت کی اصطلاح استعمال کر کے مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دائرہ بہت وسیع ہے، اپنی جغرافیائی سرحدوں سے باہر نکلو اور وسیع تناظر میں چیزوں کو دیکھیں۔ کہ پچھلے چند سالوں سے زمانے کے امام ایسی ٹرمینالوجیز ہمیں جماعت میں دیتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے تصورات میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم کنٹری اسپیسیفک یا ریجن اسپیسیفک ہو کے سوچتے تھے، اب مولا خود جماعت میں یہ مولا نے تصور انٹروڈیوس کیا ہے کہ یو آر اے گلوبل جماعت، اور اب ون جماعت کا ٹرم یوز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پچھلے بھی اگر آپ کو یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ گلوبل بردرہڈ، تو وہ وہی تقریباً اب ہم خود بھی عالمی سطح پہ سوچ رہے ہیں، اور زمانے کے امام بھی ہمیں عالمی سطح پر مخاطب فرما رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کیا سنہرا ہمارا سفر یہ جا رہا ہے کہ امام چاہتے ہیں کہ جماعت وسیع پیمانے میں، وسیع انداز میں، تو ہماری سوچ بھی اتنی اب تبدیل ہو گئے نا کہ ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑے عالمگیر جماعت جو ہے اس کا ایک حصہ تصور کرنے لگے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے سر۔ آگے مولا فرماتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا جملہ ہے کہ مائی فیملی جوائنس می ان وشنگ یو آل نوروز مبارک، کہ آپ کو نوروز مبارک دینے میں ہمارا خاندان آپ کے ساتھ شامل۔ عام طور پر یہ جو تعلیقہ مبارک ہوتا ہے تو امام اور مرید کے درمیان، امام اور جماعت کے درمیان، جو جماعت کا امام کے ساتھ بحیثیت ایک فرد امام تعلق ہوتا ہے، اور امام بھی ایک روحانی ماں باپ کے طور پر ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، مگر یہاں اور ایسے خوشی کے موقع پر مولا اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ دیتے ہیں، اور اکثر ذکر کیا ہے کہ مائی فیملی جوائن، کہ خوشی کے موقع پر میرا خاندان میرے ساتھ ہے۔ یعنی جب بھی آپ خوشی کا کوئی تصور یا کوئی تہوار کا تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے تو یہ مت بھولیے گا کہ وہ خاندانی سطح پر اس سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو میسج یہ ہے کہ ہمارا خاندان آپ کو نوروز مبارک دینے میں ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خاندان بھی آپ کے ساتھ اس خوشی کو منانے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔
تو کس طریقے سے خاندان جو ہے وہ ایک یونٹ کے طور پر ان خوشیوں میں آپس میں مل کے شامل ہو، اس کے لیے خوبصورت سا پیغام ہے ہمارے. بہت اچھا، بالواسطہ طور پہ آپ نے بہت اچھی، بہت عمدہ پیاری بات کی ہے کہ خوشیوں کے موقع میں خاندان کو مل بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے. بلکہ یہ تہوار، یہ مواقع ہمیں اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ مل بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے سے قریب آئیں. تو جس فرد نے یہ بات سنی اس کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بھی خاندان والے مجھے جانتے ہیں. تو جب امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اہل خانہ بھی شریک ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور ایک بڑا یعنی تقویت پہنچتی ہے اس احساس سے. بالکل صحیح بات. اور پھر اس میں بھی اس کے بعد تعلیقے کے جو کچھ الفاظ ہیں اس میں امام نے جو ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے تمام روحانی بچوں کو جنہوں نے اپنی مہمانیاں دی ہیں یا مبارکبادی کے پیغامات بھیجے ہیں یا نیک کا پیغامات بھیجے ہیں، ہم ان کے لیے بھی بہت زیادہ دعا و برکات فرماتے ہیں. تو یہ میسیج بھی ہم اکثر ہر تعلیقے میں ہر دفعہ آتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ امام بالواسطہ طور پر جماعت سے یہ بھی کہہ رہے ہیں، دیکھو تم جو مجھ سے کہتے ہو نا میں سنتا ہوں، اور نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس کا جواب بھی دیتا ہوں. میرے پاس اس کا جواب بھی ہے. اور پھر ایک دوسرا میسیج بھی اس میں ہے کہ ایسا جواب دینا مجھے اچھا بھی لگتا ہے. اچھا لگتا ہے تبھی تو ہر تعلیقے میں ہمیں یہ آتا ہے. شامل کرتے ہیں. بالکل بالکل. آگے ہم پیغام آ رہا ہے ہمارے لیے کہ ود دا سکسیس ان پروڈیوسنگ افیکٹو ویکسینس، کہ مؤثر ویکسین کی تیاری میں کامیابی، دیکھیں مولا نے اس کو کامیابی قرار دیا ہے. تو یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ بھئی یہ افیکٹو ویکسین کی کامیابی جو ہے، اس کے ساتھ اینڈ ادر فارمس آف ٹریٹمنٹ کے اور بھی جو دوسرے طریقہ علاج ہے ان کی وجہ سے human societies around the world are looking with a sense of hope and optimism to emerging from the current COVID-19 pandemic. کہ انسانی معاشرہ جو ہے وہ امید اور اچھے نتائج کے اعتماد کے ساتھ جو ہے اب مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو ہم اگر اس کو پچھلے پورے سال سے تھوڑا سا ریلیٹ کریں اور تعلیقوں سے ریلیٹ کریں اور حالات سے ریلیٹ کریں، تو جب ہم سفر میں ہوتے ہیں، اگر ہم ایک فلائٹ میں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دوران فلائٹ بھی سیٹ بیلٹ باندھے رکھیے گا تاکہ غیر متوقع ٹربیولنس جو ہے وہ آ سکتا ہے. بالکل بالکل. تو ایسا لگا کہ جیسے پوری دنیا غیر متوقع کسی ٹربیولنس میں داخل ہو جس کے لیے وہ تیار نہیں تھی. یا ہم کبھی ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور اچانک وہ ہم اس راستے پہ پہلے نہ گئے ہوں اور وہ کسی ٹنل میں داخل ہو جائے اور ہر طرف اندھیرا نظر آئے اور کچھ دیر اندھیرا ہی نظر آتا رہے تو ہم بے چین ہوتے جاتے ہیں کہ نہ معلوم کہاں جا رہے ہیں. صحیح ہے. 400 اندھیرا پھیلا ہوا ہے. تو وہ بھی ایسے ٹربیولنس میں ہم گئے کہ جس میں کہوں کہ ساری دنیا کی دنیا ہل گئی. صحیح. تو ساری دنیا والے ہل گئے. اب یہ جو مولا کا پیغام ہے اس میں جس پہ کہتے ہیں کہ the light at the end of the tunnel، کہ جو سرنگ ہے اس کے آخر میں آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے. تو ہوپ کا دامن تو ہم نے پہلے بھی کبھی نہیں چھوڑا تھا. بالکل. لیکن ابھی آپٹیمزم جو ہے وہ اس کی طرف بھی مولا نشاندہی فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں یہ اعتماد پیدا ہوا ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت جو ہے وہ بہت جلد یہ اندھیرا ختم ہوگا چونکہ ہم ٹنل سے باہر نکلنے ہیں. اور سر اس میں اور بھی ہے، جیسے میں نے فرمایا نا ود دا سکسیس ان پروڈیوسنگ افیکٹو ویکسین، تو ویکسین کی تیاری میں یعنی جو پروڈکشن کے اندر کامیابی ہوئی ہے اس نے اعتماد کی یہ دولت نصیب کی ہے کہ اب وہ ٹنل ہٹ گیا ہے، اب روشن راہیں آ گئی، ہمیں روشنی نظر آ رہی. اور پھر جو لفظ اس میں کہ دنیا بھر کے معاشرے اسے امید اور آپٹیمزم سے دیکھ رہے ہیں. اب یہ لفظ آپٹیمزم بھی بڑا دلچسپ ہے. آپٹیمزم میرے نزدیک ایک رویے کا نام بھی ہے، ایک ایٹیچیوڈ بھی ہے. وہ ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جس میں ہم دنیا کو اور مستقبل کو خوشی کے احساس کے ساتھ دیکھیں کہ اب دنیا میں اچھا وقت آنے والا ہے اور اچھے نتائج کی ہم توقع رکھیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ کسی بھی صورتحال کا جو مثبت پہلو ہے وہ سامنے آئے گا. تو اب دنیا جو ہے نا اس میں لفظ امام استعمال کر کے ہمیں بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ اب آپ بہتر توقعات رکھنا شروع کریں، چیزیں بہتری کی طرف جانے. اور آپ والی مثال کہ اب اندھیرا چھٹ رہا ہے اور روشن راہیں آ رہی ہیں. امید تو ہم نے نہیں چھوڑی تھی مگر اب بہتر حالات کے آثار بھی نظر آنے لگے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے ہمارے اعتماد بڑھ گئے کہ ہم اس سے باہر نکل رہے ہیں.
کہ اسی سلسلے میں اب زمانے کے امام آگے فرماتے ہیں کہ آئی ریکمینڈ، یہ ہماری تجویز ہے، دیٹ آل مائی مرید، ہمارے تمام مرید، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھئی حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ آل مائی مرید شوڈ ایکسیپٹ ٹو بی ویکسینیٹڈ، جی ہمارے تمام مرید جو ہے اس بات کے لیے تیار رہیں کہ انہیں ویکسینیشن لگانا ہوگا ان اکارڈنس ود دا ڈائریکٹیو آف دیئر ریسپیکٹیو ہیلتھ اتھارٹیز ایز سون ایز دا ویکسینس آر آفرڈ، کہ جو ہی یہ ویکسین آپ کو آفر کیے جاتے ہیں تو آپ کے جو ہیلتھ اتھارٹیز ہیں آپ کے ملک کے، ان کی گائیڈنس کے مطابق، جیسے ابھی سرٹن عمر تک کے لوگوں کو دی جا رہی ہے، کچھ بیماریوں میں اگر آپ کا ڈاکٹر یا ہیلتھ اتھارٹی آپ کو منع کرتا ہے تو آپ کو استثناء حاصل ہے، ادروائز آل مائی مریض میں اب کوئی استثناء باقی نہیں رہتا، اب تو کہ ہمارے تمام مرید جو ہیں ان کو ویکسینیشن لگانا چاہیے۔ اور اس سے آگے جو ایک بہت اہم جملہ، ایز انڈیڈ آئی ہیو ڈن آلریڈی، جیسا کہ ہم نے اب تک آلریڈی لگا لیا ہے۔ اب یہ زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں ایک بہت ہی عملی میسج، اور پچھلے امام کی، اپنے دادا جان کی یاد آپ نے تازہ کی، بالکل بالکل، کہ وہ اس دور کی بات ہے، پچھلی صدی کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے کی بات ہے، کہ جب وبا پھیلی، طاعون کی بیماری پھیلی، اب اس وقت نالج اتنا نہیں تھا، انفارمیشن نہیں تھی اور کمیونیکیشن نہیں تھا، تو لوگوں میں جو توہم پرستی ہے اور غلط فہمیاں ہے اور وہ سوئی لگانا اور یہ ان ساری چیزوں کا رواج ہی سوسائٹی میں نہیں تھا، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے، بہت خوف زدہ تھے اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے اندیشے تھے۔ تو زمانے کے امام نے خود پبلکلی سب کے سامنے جا کر یہ سوئی لگوائی، لوگوں کو بتایا، عوام کو بھی اور اپنی جماعت کو بھی، کہ دیکھو ہم خود بھی لگا رہے ہیں، لیڈنگ بائی ایگزامپل لیڈنگ بائی ایگزامپل۔ اور دیکھو فرمایا کہ دیکھو آپ کو، ہمیں چاہے تلوار کی وار بھی لگے، مولا نے فرمایا ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم نہیں چاہیں گے ہمارے مرید کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ تو آپ یہ نہ سوچنا کہ امام آپ کو کوئی تکلیف پہنچانی چاہتے، مولا فرماتے ہیں ہم آپ کو فرماتے ہیں کہ آپ یہ ویکسین لگائیں، چونکہ ہمیں آپ کی تحفظ کی فکر ہے، آپ کی حفاظت کی فکر ہے۔ تو امام نے خود ایک مثال جو اور اسی کو امام نے یہاں ریپیٹ کیا، ایبسولوٹلی آج زمانے کے امام نے دیکھیے کس طریقے سے اس یاد کو تازہ کیا، کوئی شک نہیں۔ اور اس میں بھی جو آپ دیکھیں نا الفاظ کا استعمال امام کا، امام فرماتے ہیں آئی ریکمینڈ۔ اب ریکمینڈ مطلب یہ کہ وہ ایک طرح سے تاکید کر رہے ہیں نا، تجویز دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ بھئی آپ اس میں خاص خیال رکھیں، لیکن یہ امام کا ریکمینڈ پولائٹ بھی ہے اور اس میں ایکول ایمفیسس بھی ہے کہ بھئی آپ کو کرنا ہے۔ اور جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جماعت اب ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ امام ڈائریکٹلی نہیں کہتے کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں، ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اب وہ فرما رہے ہیں کہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے امام کا ریکمینڈیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ مرید کے لیے تو بھائی مرشد کا ریکمنڈیشن ہو، وش ہو، ٹھیک ہے نا، کہ مائی ول ہو، جو بھی ہو، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کیونکہ آپ کے زمانے کے امام کی یہ خواہش ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ یور وش از مائی کمانڈ۔ تو ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ امام پھر اس کے فوراً بعد یہ بھی کہتے ہیں ایز انڈیڈ آئی ہیو ڈن آلریڈی۔ یہ تو پوری جان ہے اس پورے تعلیق مبارک۔ اس کے بعد تو میرے خیال میں کچھ کہنے نہ بولنے کی گنجائش نہیں بچتی کسی مرید کے بعد، بالکل۔ تو اس لیے جماعت کے تمام ایسے ممبران جو کسی وجہ سے سستی کرنا چاہتے ہوں یا لگانے کا کوئی ارادہ نہ رکھتے ہوں، اب امام نے وہ سارے دروازے، یا کوئی بھی بہانے ڈھونڈتے ہو کہ وہ نہ لگائے تو ان کے لیے کوئی بہانہ اب موجود، امام نے سارے دروازے بند کر دیا، اب میں نے بھی لگا لیا تو آپ کو لگانا ہے۔ اور دوسری یہ آپ نے اچھی بات بھی بتائی کہ امام نے تو یہاں فرما دیا کہ ہمارے تمام مرید، لیکن بہت سارے جس طرح کی یہاں بھی حکم ہے کہ جو صحتی حکام جس طرح ہدایات دیں اس کے مطابق ہوں، تو اگر صحتی حکام یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی صحت فی الحال اجازت نہیں دیتی کہ آپ یہ ویکسین نہ لگائیں، تو آپ کو نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت اہم پیغام ہے کہ اٹ از آلسو مائی وش دیٹ مائی جماعت شوڈ اوائڈ اینی کمپلیسنسی، کہ ہماری جماعت جو ہے کسی بھی قسم کی لاپرواہی، کمپلیسنسی جو ہے، کمپلیسنٹ نہ بنے، مطلب خطرہ ہے پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں خطرہ موجود نہیں ہے،
خطرہ ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ گزر جائے گا، اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو آپ کسی بھی قسم کے حفاظتی اقدامات یا اس خطرے کو آپ سیریسلی نہیں لیتے ہیں. تو جو بے پرواہی، لاپرواہی اور ایک ہیپی گو لکی، بس ٹھیک ہے، بس وہ بھی گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا، تو یہ جو کمپلیسنسی ہے، مولا فرماتے ہم نہیں چاہتے ہمارے روحانی بچوں میں، ہماری جماعت میں کسی بھی طریقے سے یہ کمپلیسنسی یا جو لاپرواہی وہ برتی جائے. غیر سنجیدگی ہے اس طرح. Absolutely. And that every murid should continue exercising personal responsibility to ensure protection from the virus. اس وائرس سے بچنے کے لیے ہر مرید جو ہے اپنی ذاتی ذمہ داری کو عملی جامہ پہنانے کو جاری رکھیں. اب یہ ذاتی ذمہ داری جو ہے وہ اس میں کی ہے. بالکل بالکل. کہ آپ یہ انتظار نہ کریں مجھے کوئی کہے تو میں ماسک پہنوں، مجھے کوئی ٹوکے تبھی میں ماسک پہنوں. مجھے پتہ ہے کہ بھئی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے، یہ میری ذاتی ذمہ داری ہے کہ میں اس وائرس سے اپنے اور دوسروں کی پروٹیکشن کے واسطے ان تمام جو اقدامات ہیں ان پر عمل کروں. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اپنے اور دوسروں کے پروٹیکشن، تو دونوں کے لیے ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اگر کوئی وہ ایس او پیز فالو نہیں کر رہے تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم اسے سمجھائیں کہ بھئی آپ یہ ایس او پیز کو فالو کریں. بڑا عجیب سا لگتا ہے بھئی آپ کیوں نہیں ماسک پہنتے، مجھے کچھ نہیں ہونا ہے. آپ نے کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن آپ سے کسی اور کو تو کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسرے یہ جو پرسنل رسپانسبلٹی کی اصطلاح ہے، اس میں بھی میرے نزدیک 2-3 باتیں اس میں پوشیدہ ہیں. پہلی بات یہ کہ جب امام کہتے ہیں نا یہ آپ کی پرسنل رسپانسبلٹی ہے، تو اس کا مطلب یہ اب آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. اٹس پارٹ آف یور ایتھیکل ڈیوٹی. تو یہ یعنی مورل ڈیوٹی ہے. پھر پرسنل رسپانسبلٹی سے اکاؤنٹیبلٹی کا پہلو بھی آتا ہے. آپ جواب دہ ہوں گے اگر کچھ غلط ہوگا، تو امام بالواسطہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ساری ذمہ داری آپ پہ ہوگی. اور تیسری بات جو امام اس میں کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ پہ سیلف کنٹرول ہونا چاہیے. بعضوں کے جیسے ماسک پہن کے ہم تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو لیکن وہ سیلف کنٹرول بہت زیادہ ضروری ہے. یہاں ہم جماعت کو بتاتے چلیں، سر آپ بھی گواہی دیجیے گا، اس وقت اگر ہم نے ماسک نہیں پہنا ہے تو صرف اس لیے کہ بہتر ریکارڈنگ کے لیے اور امام کے اس ارشادات کی واضح آواز میں آپ تک میسیجنگ پہنچ جائے، آپ دکھا، تو وہ بہت زیادہ ضروری. اور پھر پرسنل رسپانسبلٹی کا ایک یہ بھی ہے کہ دیانتداری کا تقاضا بھی کر دی. تو یہ سارے ایلیمنٹس امام نے ایک ہی لفظ میں یکجا کر دیے. لیکن کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی جو اخلاقیات، آپ جو اعمال انجام دے رہے ہیں تو اوپر والا دیکھ رہا ہے. تو اگر میں لاپرواہ ہوتا ہوں پھر میں کہوں کہ میں بیمار ہو گیا، تو اس کے لیے آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اور نہیں، پھر اس کے بعد بیمار ہو جائیں نا، اور خدا نخواستہ شدید بیمار ہو جائیں، تو پھر مولا سے شکایت بھی کرتے ہیں، تو نے ہمیں اس بیماری میں اب ہمیں بچا، یہ کر وہ کر، تو ہماری سنتا کیوں نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا ہم نے. تو وہ تو یہی جواب دے گا نا آپ کو سامنے کہ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا، میں نے تم ہدایت کی تھی کہ ان سے کیسے بچا جاتا ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ پیغام، ان پرٹیکولر my Jamaat should not give credence to any misinformation regarding the vaccination process and comparisons between the different officially sanctioned vaccine. دو بہت امپورٹنٹ چیزیں کہ کسی بھی قسم کی غلط معلومات، مس انفارمیشن پہ آپ ان کو تصدیق نہ کر ڈالیں، ان میں سچائی کا پہلو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، ان کو خاطر میں نہ لائیں. وہ ویکسینیشن لگانے کا اور پروڈیوس کرنے کا جو پروسیس ہے، یا مختلف جو آفیشیلی ریلیزڈ ویکسینیشن ہے ان کے درمیان کمپیریزن کرنے کی. اب انفارچونیٹلی اپنی سوسائٹی کے اندر، ہم اپنی تو کیا بات کریں، پڑھی لکھی سوسائٹی میں اور ویل ایجوکیٹڈ اور سویلائز سوسائٹی کے اندر بھی ہمیں یہ رویہ پایا جاتا ہے. فطری طور پر انسان جو ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو سوچتا ہے اور نیگیٹو کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. اس لیے پازیٹیو تھنکنگ کی تعلیم دینی پڑتی ہے، نیگیٹو تھنکنگ کی تعلیم نہیں دینی پڑتی، کیونکہ وہ ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں. بالکل اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی مثبت سوچو، کہ منفی تو ہم سوچتے ہی رہے ہوتے. تو آپ دیکھیں اس وقت بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ویکسینیشن آنے کے بعد بھی، جو خبروں کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ عام طور پر شاید یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ بھئی بکتا کیا ہے، کون سی خبر بکنے والی. اب یہ بڑی تعجب کی بات ہے
کہ ملینز کی تعداد میں ویکسینیشن دنیا بھر میں لگائی جا چکی ہیں، ان میں سے چند نیگلیجبل جن کو آپ گنتی میں کوئی اہمیت نہ دیں، 4 5 8 10 12 کیسز آئے، بھئی کوئی بلڈ کلوٹنگ کا آیا یا کچھ آیا جس کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ کوئی نہیں ابھی تک اسٹیبلش کر سکے ہیں کہ اس کا تعلق اس ویکسین، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اور بھی بیماری ہوں جن کی وجہ سے ہوا ہو، لیکن ہوا کیا، اس کی وجہ سے یہ بن گیا بریکنگ نیوز، یعنی اتنے لوگوں کو لاکھ کروڑوں کے حساب سے ویکسین لگنے کے سے جو لوگ محفوظ ہو گئے وہ نیوز نہیں ہے، مگر یہ 6 آدمی کو کلاٹ ہو گیا تو وہ نیوز بن گیا، اور جس کی وجہ سے کئی کنٹریز نے وہ ویکسین لگانا سسپینڈ کر دیا، جس سے کتنا نقصان ہوا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ میں ایک میڈیا کانفرنس ہوئی تھی جس میں مولانا حاضر امام نے بھی ایک تقریر کی تھی، اور وہاں مولانا نے ان کا میڈیا والوں کا بھی ان کی توجہ دلائی تھی کہ بھئی دیکھیے آپ لوگ نیوز کس طرح سے کور کرتے ہیں، نیوز کو اٹریکٹیو سینسیشنل بنانے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک بلی درخت پہ پھنس گئی ہے تو شہر کا سارا ایمرجنسی سسٹم جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں بلی پھنسی ہوئی، بلی کیسے اتر رہی ہے، لیکن کروڑوں بلیاں اپنے گھروں میں آرام سے سکون سے سوئی ہوئی ہے، وہ آپ کے نیوز کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل یہی حال ہو رہا ہے، بالکل ایک نیگیٹو چیز ہے اس کو آپ نے اتنا ہائی لائٹ کر دیا کہ اس سے بڑے نقصانات ہوئے، اور دوسری بات جب چونکہ یہ بزنس کا ایریا ہے، یہ فارماسیوٹیکلس کمپنیز بھی وہ بھی ایسا اپنے دور میں لگے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی ایک ویکسین بہت کامیاب ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ دوسرے ویکسین والے شاید یہ کوشش کریں گے کہ بھئی ان کی سیل گھٹاؤ تاکہ ہمارے افواہ پھیلا کے اس کو ڈاؤن کر دو، تو یہ بہت کامن سی چیز ہے۔ تو لیکن جو خبریں دینے والے، پھیلانے والے، نشر کرنے والے ہیں ان کو ذمہ داری کا اظہار کرنا چاہیے کہ اس وقت پبلک کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے، ڈسٹروائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وقت نہیں ہے کہ ہم پبلک کانفیڈنس کو ڈسٹروائے کریں، بلکہ پبلک کانفیڈنس کو ہم بلڈ کریں۔ اور دوسری بات جو مولانا نے فرمائی کہ آپ اس ویکسین سے اس ویکسین کا موازنہ نہ کریں، کیونکہ وہ اپنے اپنے ایریاز کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور تمام ویکسین جو گورنمنٹ ریلیز کرتی ہیں وہ بہت ہی ویگرس ٹرائل اور ٹیسٹ سے گزرتی ہے، اس کے بعد پبلک میں وہ لائی جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے ایریا میں کیا اویلیبل ہے، آپ کی گورنمنٹ کیا افورڈ کر سکتی، کیا نہیں کر سکتی ہے، اور ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ چلیں، ہماری ہیلتھ اتھارٹیز کے کہنے پر چلیں۔ تو یہ 2 ایریاز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ بہت سر میں آپ کا ایک سروے ہوا تھا تو اس میں انہوں نے سروے کے مطابق تقریباً بتایا کہ 49% لوگوں نے ویکسین لگانے سے انکار کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ویکسین آفر کی گئی تو ہم نہیں لگائیں، منع کریں گے۔ پوچھا کیوں، تو 2-3 وجوہات بنائی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ کورونا کا کوئی وجود ہی نہیں، ایسی ہوا پھیلائی ہے۔ کبھی کبھار رکشے میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ان سے میں ویسے ہی بات کرتا رہتا ہوں، تو ایک رکشے والے نے بھی یہی کہا، میں فروری سے رکشہ چلا رہا ہوں، کتنے ہزار لوگ آ کے بیٹھے ہیں، میں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ہے ہی نہیں۔ تو ایک بڑی غلط فہمی کا شکار لوگ یہ ہے۔ پھر کچھ پڑھے لکھے سرکل کے اندر یہ ہے کہ بھئی نہیں، اس ویکسین کی صورت میں مغرب نے ہماری پاپولیشن کو ٹریک کرنے کے لیے کوئی مائکرو چپ ڈال دیا، تو یہ اس طرح کی غلط فہمی بھی لوگوں میں موجود ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ ویکسین ہمارے ڈی این اے کو چینج کر دے گی، تو لوگ اس خدشے میں مبتلا ہے۔ اب یہ جو خبریں ہو رہی ہیں یہ بھی اسٹڈی کے مطابق ہماری ٹوٹل ملک کی آبادی کا 39% حصہ واٹس ایپ پہ گزارا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب ساری انفارمیشن جو جاتی ہے وہ یا تو واٹس ایپ کے ذریعے جا رہی ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے جا رہی ہے، وہاں یہ اس طرح کے مسکنسیپشن پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہماری جماعت سے بھی گزارش ہوگی کہ اس قسم کے کسی بھی مسکنسیپشن کا شکار نہ ہو۔ مطلب یہ ہم بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، پھر بھی کہنا چاہیے کہ نہ تو آپ اس قسم کی کسی مس انفارمیشن کی کو دھیان دیں، جی، اور اس سے بھی بڑھ کر خدا را ان کو فارورڈ نہ کریں۔ جی بہت اچھے، فوراً ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں، بھائی آپ خود پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں آپ کو کس نے بھیجی، یہ ریلائبل ہے یا نہیں ہے۔ ہم بس شاید خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے کتنے کانٹیکٹ کہاں ہم بھیج سکتے ہیں، تو یہ بھی وائرس کی طرح ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل، یہ بھی وائرس ہے، یہ بھی ایک وائرس ہے کہ آپ پہلی بات تو اپنے پاس آنے نہ دیں، ایسے نمبرز کو بلاک کریں،
اور دوسری بات اگر آپ کے پاس خدا نہ خواستہ آ گیا تو یہ کوشش کریں کہ آپ سے کسی اور کے پاس نہ پھیلے. تو یہ ہماری جو اخلاقی ذمہ داری ہے اس کا حصہ ہے. یہ تعلیقے میں تھوڑا آگے چلتے ہیں. امام نے AKDN کی ہیلتھ کیئر فیسلٹیز سے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ حکومت کی تمام سرگرمیوں میں ویکسین کے حوالے سے مدد اور تعاون فراہم کریں. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے. امام چاہتے ہیں کہ ہم جو قومی دھارا ہے، جو نیشنل ڈیزاسٹرز جب بھی آتے ہیں تو نہ صرف ہمارے ادارے اس میں شامل ہوں بلکہ ہماری جماعت بھی اس میں حصہ لے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسے قومی ڈیزاسٹر آگے خدا نہ خواستہ آئے. ہمیں اکتوبر میں پچھلے گزشتہ ٹائم پہ جو زلزلہ آیا تھا اس میں ہمارے اداروں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. ہماری جماعت کی جانب سے کنٹریبیوشن بھی تھا لیکن کم تھا. تو ایک طرح سے انڈائریکٹلی امام کا اشارہ یہ بھی ہے کہ اس قومی ڈیزاسٹر میں ہم انفرادی طور پر جماعت کے طور پر بھی حصہ لیں اور اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اسے ادا کریں. صحیح. دیکھیں بلکہ گلوبلی آپ دیکھیں کہ ہم امامت خاص طور پہ جو AKDN کے ادارے پوری دنیا میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اور اتنی اچھی طرح سے ان کے حکومت کے ساتھ ان کے روابط ہے کہ حکومت ان کو اون کرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور بڑی اہمیت دیتی ہے کہ ضرورت کے وقت ان کو بلاتے ہیں اپنی مدد کے واسطے. اوکے فائن. اس کے بعد آگے امام زمان کی دعا و برکات ہمارے واسطے ہیں اور کچھ خاص کہتے ہیں وہ توانائیاں جنہیں ہمیں ضرورت ہے مولا ان کی دعائیں ہمیں دے رہے ہیں کہ ان دیز ٹربل ٹائم آف کورس ساری دنیا کے واسطے یہ مشکل وقت گزرا ہے. اٹ از مائی پریئر دیٹ نوروز ول ہیرل اے نیو بگننگ کہ نوروز آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات کی خوشخبری نوید لے کر آئے کہ وتھ گریٹر ریزیلینس کہ جس میں آپ مشکلات سے ابھرنے کی زیادہ صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہو. اسٹرینتھ، طاقت اینڈ یونٹی. ٹھیک ہے. ظاہر ہے یونٹی ہے تو طاقت بھی ساتھ میں ہوگی انشاءاللہ. ان مائی جماعت ٹو اوور کم آل فارمس آف ڈیفیکلٹی. یہ جو طاقتیں ہیں یہ آپ کو میسر ہو تاکہ جسے ہم کل مشکلات کہتے ہیں. ٹھیک. جتنی بھی مشکلات آپ کے سامنے آئے ان پر قابو پانے کے لیے آپ کو ان طاقتوں کا اور ان خوبیوں کی برکات نصیب ہو. وہ ہماری دعا ہے. بالکل صحیح ہے سر. مجھے اس میں نا ایک 3 نکاتی فارمولہ دکھ رہا ہے. 3 نکاتی فارمولہ اس طرح کی امام کہ ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر یہ 3 چیزیں ہم کریں تو ہم اس مشکل پر قابو پا سکتے ہیں. پہلی چیز ہے ریزیلینس. ریزیلینس آپ جانتے ہیں، جماعت بھی بخوبی واقف ہے کہ کسی بھی مشکل میں ڈوب جانا اور پھر ڈوب کر مضبوط ہو کے باہر نکلنا. تو یہ ڈوب کر مضبوط ہو کر باہر نکلنا یہ ریزیلینس ہے اور یہ الحمدللہ جماعت میں ماشاءاللہ سے کافی زیادہ پائی بھی جاتی ہے. تو ایک فیکٹر ریزیلینس کا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم مشکل میں ڈوب کر دوبارہ نکلتے ہیں تو ہمارا حوصلہ مضبوط ہو جاتا ہے اور ہم اور توانا ہو جاتے ہیں. تو ایک ریزیلینس کا فیکٹر ہے. دوسرا امام نے فرمایا کہ اسٹرینتھ وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے جس سے ہم مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ اگر ہم متحد ہو کر مشکل کا مقابلہ کریں تو بہت اچھے طریقے سے کریں گے، کیونکہ جب مل کے کام کیا جاتا ہے تو توانائی ڈبل ہو جاتی ہے، ریسورسز ڈبل ہو جاتے ہیں. ڈبل بھی نہیں، ویسے تو ایک اور ایک 2 ہوتے ہیں لیکن جماعت کی صورت میں کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے ہمارے لیے مشکلات کا مقابلہ کرنے کا ایک فارمولہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. آپ سوچیں گلوبل جماعت ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو گلوبل سطح پر جی تمام جماعتوں میں ہر جگہ کتنی قسم کی ہمارے پاس جو خوبیاں موجود ہے، اسٹرینتھ موجود ہے. جب ان کو ہم پوری جماعت کے واسطے بروئے کار لاتے ہیں تو ہمارے جو صلاحیت ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے. بالکل بالکل صحیح. جماعت خانے کے حوالے سے مولانا یہ ارشاد فرمایا کہ while the جماعت خانات will continue to be open as the situation improves. حالات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ جماعت خانہ کھولنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. مگر اس دوران I wish my جماعت to keep in mind the importance I attach to our historic tradition of personal private prayer. مولا فرماتے کہ ہم چاہتے کہ ہماری جماعت اس بات کی اہمیت کو ذہن میں رکھیں جو ہم
ہمارے اس تاریخی روایت کو دیتے ہیں. کون سی تاریخی روایت؟ ذاتی اور نجی عبادت. دیکھیں یہاں پچھلے تعلیقے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا نے فرمایا ہماری دعا ہے کہ آپ کو سکون اور راحت حاصل ہو ان جماعت خانہ wherever it is accessible, اور جہاں جہاں جماعت خانہ آپ کے لیے قابل رسائی ہے، یا بائی مینس آف پرائیویٹ پرسنل پریئرز یا ذاتی انفرادی دعائیں. اب ان دو کے علاوہ تیسرا آپشن نہیں ہے. یا آپ جماعت خانہ کھول دیے جائیں اور وہاں آپ جائیں، یا آپ اپنے پرسنل اور نجی عبادات کے ذریعے سے سکون حاصل کریں، اپنے مذہب کی پریکٹس کریں. اب بہت جگہوں سے ہمیں یہ سوالات آتے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک گروپ بنایا ہے، زوم پہ گروپ بنایا ہے، وہاں ہم مذہبی فرائض انجام دیتے ہیں. ورچوئل جماعت خانہ آن لائن وہ شروع ہو گیا. کچھ لوگ پوچھتے ہیں بھئی ہمیں ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جب سے یہ تعلیقہ مبارک آیا میں تو وہ 2 لائنیں ان کو لکھ کے بھیج دیتا ہوں کہ دیکھیے زمانے کے امام نے آپ کو فرمایا ہے جماعت خانہ یا پرائیویٹ اور پرسنل. تو آپ سوچیں کہ یہ جو آپ نے گروپ بنایا ہوا ہے کیا ان 2 کیٹیگری میں سے کسی ایک پہ پورا اترتا ہے؟ نہ ہی وہ جماعت خانہ ہے، نہ ہی وہ پرائیویٹ اور پرسنل ہے. تو جب زمانے کے امام نے آپ کو اس کی اجازت ایک ریکمنڈ ہی نہیں کیا، کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، تو ہمیں ایسے انیشیٹو لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ مولا جانتے کہ جماعت ہماری کافی بالغ ہے، سمجھدار ہے، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو اب امام جماعت کو کوئی فورسفلی کوئی چیز حکم یا فرمان کے طور پہ نہیں، بلکہ فرماتے بٹوین دا لائن آپ خود ہی پڑھ لیں کہ ہم نے آپ کے واسطے کیا راستہ چھوڑا ہے. تو میں کہتا ہوں اس میں بڑا کھلا، واضح اور اہم پیغام ہے جماعت کے واسطے. میرا خیال ہے سر اس میں وہ بھی آ جائیں گے. مثال کے طور پہ میں نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے، اب وہ گھروں میں بیٹھے، جب جماعت خانہ بند تھا گھروں میں بیٹھے ہیں دعا پڑھ رہے ہیں تو فیملی والے آ گئے. اب کریم آباد میں فیملی ہے، چلو آن لائن ان سے بھی کنیکٹ ہوتے ہیں. دعا ہم یہاں پڑھیں گے گارڈن میں، لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوں گے. تو یہ بھی جو اب جماعت خانہ ایک پلیٹ فارم ہے، اور پھر جو ڈسٹنکشن امام نے کر دیا کہ نجی اور پرائیویٹ کا، تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. ہم سے خود ہی پوچھیں، آپ خود پوچھ لیں اپنے آپ سے کہ پرائیویٹ اور پرسنل کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اور پھر اس پرسنل اینڈ پرائیویٹ پریئر کے لیے امام نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ہماری جماعتی عبادات کی ایک تاریخی روایت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج کی پیداوار یا کورونا کی وجہ سے ہم یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں. امام سے صدیوں جماعت دور رہی ہے، اور ایسا وقت بھی گزرا کہ بلکہ ایسی صدیاں گزری ہیں کہ جماعت کو پتہ نہیں کہ زمانے کے امام کدھر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ٹریڈیشن کو جاری رکھی. بالکل. اور جیسا آپ نے کہا نا، یہ وہ روایت ہے جس کو ہم اہمیت دیتے ہیں، تو امام کی نظروں میں بھی اس روایت کی اہمیت ہے. امام اہمیت دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مرید اسی کو فالو کرے گا. اب آپ دیکھیے دوسرا امام کا ارشاد ہے، اس میں بھی امام یہ فرما رہے ہیں کہ آئی سینڈ مائی موسٹ افیکشنیٹ لوننگ بلیسنگس فار مشکل آسان اینڈ فار مائی جماعتس ویل بینگ، گڈ ہیلتھ، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. تو اب اس میں بھی 3-4 باتیں امام فرما رہے ہیں. دعا عزیز دے رہے ہیں مشکل آسان کے لیے. یہ وہ دعا ہے جو آپ دیکھیں گے کہ تھرو آؤٹ ریپیٹ ہوتی رہی ہے. ڈائمنڈ جبلی میں بھی امام نے مشکل آسان کی دعائیں دی، اور 2020 کے جتنے بھی میسیجز آئے تعلیق آئے امام نے مشکل آسان کے لیے بہت زیادہ دعائیں دی ہیں. تو جماعت کی میموری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ امام مشکل آسان کے لیے بار بار دعائیں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمیں. اس کے ساتھ امام یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی خیر و عافیت کے لیے، اچھی صحت کے لیے، سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں. کہ جس طرح ہم ٹریول کرتے ہیں، اور ہوائی جہاز کی اگین مثال دوں گا کہ ان کا ایک سیفٹی چیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی جب یہ ہوائی جہاز اڑے گا اس کے کیا سب، تو وہ ایک جنرل چیک اپ ان کا چلتا ہی رہتا ہے کہ یہ ایئر وردی ہے کہ نہیں، تو وہ سیفٹی ہوتی ہے. مگر جب مسافر چڑھنے لگتے تو ان کے وہ سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ کہ بھئی اس میں کوئی ٹیررسٹ نہیں آ رہا ہے، کوئی ایسا ہتھیار لے کے نہیں جا رہا ہے، کوئی انٹینشن لے کے تو نہیں آیا. تو وہ ہم کوئی ٹریول پہ جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی ہیو اے سیف جرنی، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ ساری چیزیں جن میں سے آپ گزرتے ہیں کہ آپ کا جیب بھی خالی کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو میٹل ڈیٹیکٹر نہ معلوم کہاں سے، باڈی سرچ اور ساری چیزیں ہوتی.
تو یہ سیکیورٹی، مگر اگین وہ ہمارے اپنی بھلائی کے واسطے ہوتی ہے. یہ دعا برکات کی تو ہم نے شروع میں کہا کہ بھائی بارش ہے زمانے کے امام کی. I also give my best loving blessings for barakah in your spiritual and material lives and for the fulfillment of all your wishes. اب یہ کہ اس کے بعد تو اس کے بعد اور کس چیز کی کون کیا تمنا کر سکتا ہے کہ برکہ ان یور اسپریچول اینڈ میٹیریل لائف، جس سے ہماری زندگی بنی ہے. برکہ خود مولانا نے فرمان میں ایک جگہ فرمایا کہ برکہ کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. برکات ایک ایسا لفظ ہے اور ہم عربی میں بھی چلے جائیں گے تو ہم کو اس کا ایک ترجمہ ہمیں نہیں ملے گا. تو قرآن حکیم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے لیے برکات کا ذکر کرتے ہیں اور کئی طرح سے برکات کا ذکر ہے. ان کے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ہم یفتح لہم برکات السماوات والارض، کہ بھئی آسمانوں اور زمین کی برکات ان کے لیے کھول دیں گے. تو اب سوچیں آسمان کی برکات، زمین کی برکات، تو اللہ کے نزدیک مطلب یہ کہ ایبنڈنس آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا فرمان ہے ہم تمہیں دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے جہاں سے ہر جگہ سے ہم تمہیں نوازیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی برکات ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ برکات کی دعائیں زمانے کے امام کی اسپریچول اور میٹیریل. اب آپ کو یاد ہوگا کے موقع پر کئی جگہ امام نے ہمیں بالکل اسپریچول سکسیز اینڈ ورلڈلی سکسیز کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا ریممبر آئی سیڈ اسپریچول فرسٹ، ریممبر آئی سیڈ دینی فرسٹ. تو پہلے میں نے دینی کا ذکر کیا چونکہ وہ بنیادی ہے. بالکل بالکل مٹیریل آنی جانی ہے مگر اس کے بھی ہمیں ضرورت ہے. تو پہلے آپ کو روحانی برکات نصیب ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مادی برکات بھی نصیب ہو اور آپ کی تمام جو اچھی خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں. آتاکم من کل ما سألتموہ، تم نے جو مانگا تمہیں دے دیا. تو اب اس کے بعد ہم کیا مانگے اس کے پاس؟ بہت صحیح، اتنی رحمت اور اتنی برکات ہے. اور دیکھیے وہ جو امام نے فرمایا دینی پہلے اور دنیاوی بعد میں، اسی روایت کو فالو کیا ہے امام تھرو آؤٹ. اور جتنے بھی میسیجز آئے ہر ایک میں پہلے امام نے روحانی رکھا. دیکھیں نا بٹوین دا لائن کتنا بڑا میسیج ہے کہ مرید بھی اس کو اسی طرح ٹریٹ کرے کہ ہماری زندگی میں بھی دینی ہمیشہ پہلے آنا چاہیے، دنیاوی بعد میں آنا چاہیے. تو ہم جو اپنے 24 گھنٹے کا پروگرام بناتے ہیں، ٹو ڈو کا لسٹ بناتے ہیں، ٹو ڈو میں بھی ہمارا دین پہلے آنا چاہیے. بہت اچھا. تو تب جا کر یہ خواہشات جو مولا کی ہے دعائیں ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. اور سر یہ آپ نے بہت اچھا کہا کہ زمین اور آسمان کی اب تو یعنی کوئی حد نہیں نا، لا انتہا کا. تو جہاں یہ رحمت کی بے پناہ رحمت کا تذکرہ ہے وہاں میں اس کو جوڑتا ہوں توفیق کے ساتھ بھی کہ یہ رحمت بھی ہے ایک توفیق بھی ہے. اور توفیق میں یہ کہ وہ آپ کو ایک انکلینیشن ہوتا ہے، ایک آپ کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس جانب جائیں. جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے نا، ہم کافی دنوں سے جماعت خانے نہیں گئے ہوتے تو ایک دن خیال آتا ہے ارے آج تو جماعت خانے جانے چاہیے. تو یہ جو انر وائس ہے ٹورڈز گڈنس، میں اسے توفیق کہتا ہوں کہ یہ توفیق آئی ہے. تو جب برکہ آتی ہے تو اس کے ساتھ یہ توفیق بھی اجاگر ہو جاتی ہے. بہت بڑی نعمت ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے. تو اگر اللہ نے چاہ لیا آپ کو کہ آپ کو ہدایت کرے تو پھر تو اللہ کے پسندیدہ میں آپ ہو گئے نا، کہ اللہ نے چاہا کہ آپ کو گائیڈ کرے. تو یہ بہت وہ سب آپ نے ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا. وہ رومی کی کہانی نہیں ہے کہ ایک غلام جا رہا تھا اونٹ پکڑے پکڑے اور مالک جو ہے وہ اونٹ پہ بیٹھا تھا. نماز کا وقت ہوا تو غلام نے کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے مسجد سے نماز پڑھ کے آؤں. تو مالک نے کہا ٹھیک ہے جاؤ پڑھ کے آؤ. وہ چلا گیا. اب مالک اونٹ پہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے وہ نہیں آیا. تو باہر سے ہی آواز دیتا ہے بھئی کس چیز نے تمہیں اندر روکا ہے، باہر آؤ اتنی دیر ہو گئی. تو وہ جواب دیتا ہے جس چیز نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہے تو وہی توفیق والی بات ہے، وہی برکت والی بات ہے کہ یہ برکت نصیب ہوتی ہے. جی سر ماشاء اللہ. اور جو کنکلوژن ہے مولا کی دعا و برکات کا، یو آر آل پرٹیکولرلی ان مائی ہارٹ، ان مائی تھاٹس اینڈ ان مائی پریئرز ایٹ دس ٹائم. دیکھیے ان مائی ہارٹ تھاٹس اینڈ پریئرز بھی ہو سکتا تھا. جی جی جی.
لیکن ان مائی ہارٹ، ان مائی تھاٹس، ان مائی پریئرس، کہ آپ ہمیشہ ہمارے دل میں، ہماری دعاؤں میں، اور ہمارے خیالات میں اور ہماری دعاؤں میں ہے۔ تو زمانے کے امام تو مسلسل یہ فرماتے ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم آپ سے دور نہیں ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کو ہم اس اینڈ میں دیکھیں، جن سے یہ بات کہی گئی ہے، مریدوں کو جو یہ بات کہی گئی ہے، ان تصورات کو ہم اپنے دل میں کتنا محسوس کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، اب کل بھی ایک خاتون سے فون پہ بات ہو رہی تھی کہ عزیز کا انتقال ہو چکا تھا 2 مہینے، تو زارو کب نوروز کا دن ہے، یاد آ رہے ہیں بہت، وہ بھی 21 تاریخ پہ گزر گئے تھے، زارو زار رو رہے ہیں۔ اور اس طرح کتنے لوگ تکلیف، پریشان، دکھی ہیں جو آتے ہیں اور اپنی پریشانی پہ کا اظہار خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ احساس ہمیں ہو، ہم ہمیشہ زمانے کے امام کے دل میں ہے، خیالات میں ہے، دعاؤں میں ہے، ہمارا جو دست شفقت ہے وہ ہمیشہ آپ کے کندھوں پر ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، زمانے کے امام آپ کے ساتھ ہیں، آپ زمانے کے امام کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہے کہ مشکلیں کیا چیز ہیں مشکل کشا کے سامنے، تو ان چیزوں کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ بس تھوڑی دیر کے لیے افسردہ ہونا، تھوڑا غمگین ہونا اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد جو بچہ، میں پہلے بھی مثال دے چکا، ماں کی گود میں پرسکون بیٹھا ہوا ہے، اسے کیا غم ہے؟ تو مولا فرماتے آپ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ تو ہم اتنے قریب اگر ہم زمانے کے امام کے ہیں اور امام زمان ہم سے اتنے قریب ہے، تو غم کا میرے خیال سے احساس ہمیں اتنا ہی ہونا چاہیے کہ بس جتنی اس کی ضرورت ہے۔ بہت اچھے سے، باقی اس کو میگنیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سر یہ امام کی یہ الفاظ بڑے فیسینیٹنگ بھی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیے نا ان کا استعمال کر کے کتنی ڈیپتھ لے کے آئے ہیں۔ ان مائی تھاٹس، اب جماعت کے لیے تو اس سے بڑھ کر کیا کہ ہم امام کے خیالات میں رچے بسیں۔ ان مائی پریئرس، وہ چاہتے تو ان کو ہٹا کے مائی تھاٹس، مائی پریئرس کر دیتے، لیکن ان لگا کر وہ تاکیداً بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو اس طرح یاد کرتا ہوں۔ اور پھر جب امام فرماتے ہیں نا ان مائی ہارٹ، اب دل جو ہے نا محبت کا، جذبات کا سرچشمہ ہے، اور جب امام کہتے ہیں تم میرے دل میں ہو، اس کا مطلب میں تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ بالکل، آپ اس کے تمام احساسات اور جذبات میں ختم ہو گیا نا۔ پھر اس سے بڑھ کر امام کی پیار، شفقت، عنایت اور کیا ہوگی جب امام کہتے ہیں ان مائی ہارٹ۔ پھر امام فرماتے ہیں ان مائی تھاٹس، اب خیالات تو آنے ہمیشہ چلتا رہتا ہے نا، اور جو چیز خیالات میں جگہ بنا لے تو وہ کتنی اہم ہوگی۔ اور امام کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اپنے خیالات میں یاد کرتے ہیں، تو کتنی اہمیت مولا دیتے ہوں گے کہ ان کے ہر پل، ہر خیال میں، ہر لمحے جماعت ہی گھوم رہی ہوگی۔ تو مطلب آدمی حلیم بن جاتا ہے کہ یا اتنا چاہنے والا میرا مولا ہے۔ کہتے ہیں بھائی کس طرح تمہیں سمجھائیں، جو مولا فرماتے کہ ہماری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب ہم آپ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہی بات ہوئی کہ آپ اچھا، پھر آن دا ٹاپ آف دیٹ ان مائی پریئرس، ہماری دعاؤں میں بھی، اب ہم دعاؤں میں کن کو یاد کرتے ہیں؟ جو ہمارے چہیتے، پیارے، بہت ہی قریبی لوگ ہوں گے، ان کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ تو یہ اگر تینوں کو میں ایک ساتھ یکجا کروں تو پھر تو سر خود بخود جھک جاتا ہے کہ یا مولا یہ کیا۔ ہم اپنے پیاروں سے کہتے ہیں نا دعاؤں میں یاد رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جب زمانے کے امام، آپ کے روحانی ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی دعاؤں میں، اب ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد کرتے ہیں کہ نہیں، وہ اور بات ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری دعاؤں میں ہیں۔ تو یہ جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا، تو گویا ہم امام سے کہتے ہیں کہ مولا دعاؤں میں یاد رکھنا، وہ تو کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ دعاؤں میں یاد ہی رکھتے ہیں۔ آپ جسٹ امیجن کہ امام اگر آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو یہ فریز جو امام نے فرمایا ہے تعلیقے کا، اگر جماعت کا ہر فرد اس کو بسا لینا تو وہ محسوس کرے گا کہ وہ آؤٹ فلو آف لو ہے، وہ ایک بس ڈوب گیا ہے محبت کے، پریم کے، دعاؤں کے، خیالات کے سمندر۔ سب سے بڑی بات وہ اویئرنیس اپنے اندر کریٹ کرنا، اویئرنیس کہ بھئی یہ ان الفاظ کو کوئی احساس دے کر اپنی زندگی میں بسا لے اس کو۔ واہ، بہت اچھا۔
تو سر ہم نے تو الحمدللہ کور کر لیا ہے، اور پھر آپ والی بات اکثر جو آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا انٹرپریٹیشن ہے، ہم کہاں میننگ کی گہرائی تک جا سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہے ایک ادنا سی کاوش ہے۔ اب تک جو باتیں سر ہم نے ڈسکس کی ہیں اس میں یہ کہ امام نے اپنی دو آسیس سے رحمت اور برکات کے خزانے کھول دیے، اور یہ سمجھے ہمارے لیے رحمت اور برکات کی برسات ہے ایک طرح سے۔ دوسرا یہ کہ ہم ویکسین لگانے کے معاملے میں غلط معلومات کا شکار نہ ہوں، اس سلسلے میں ہم اچھے طریقے سے بہتر انداز ہم نے اس پر کافی بحث کر لی، اور ان غلط فہمیوں کا ذکر بھی کر دیا جس کی وجہ سے لوگ ویکسین نہیں لگا رہے، اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کے لیے ابھی ہم نے 3 نکاتی فارمولے کی بات بھی کی کہ جس میں ریزیلینس، اسٹرینتھ اور یونٹی ہے۔ اگر جماعت ان 3 نکاتوں پر عمل کرے تو مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈینری قوت پا سکتی ہے۔ اور پھر انفرادی اور نجی جو پرسنل اینڈ پرائیویٹ پریئر کا آپ نے جو بہت اچھے طریقے سے ڈسٹنکشن پیدا کیا، میرے خیال میں جماعت کو اب یہ بات بہت عمدہ طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ کس طرح آن لائن عبادت سے پرہیز کریں، اور فیملی کے ساتھ مل کر اگر جماعت خانہ خدا نخواستہ کارروائی بحال نہیں ہوئی ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، لیکن یہ آن لائن ایکٹیویٹی سے پرہیز کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ امام نے جو دعاؤں کا کمپلیٹ پیکیج دیا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں مشکل آسان ہے، خیر و عافیت ہے، اچھی صحت ہے، حفاظت ہے، تحفظ ہے، روحانی اور مادی زندگی میں برکات اور خواہشات کی تکمیل ہے، یہ ساری چیزیں امام نے دی ہیں۔ ایک نئی زندگی نوروز کے موقع پر ہمارے ایک اندرونی زندگی کو پھر سے تازہ کر دی مولا کی دعاؤں نے۔ بالکل آبیاری کر دی ہے، کھاد ڈال دی ہے، سب کچھ کر دیا ہے، اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سر تھینک یو سو مچ آپ کا، ہماری دعا ہے کہ امام زمان ہمیں ان ہدایت پر عمل کرنے کی اعلیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ سر، آپ کا بھی شکریہ۔